بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 12 اور 13، لیکچر نمبر 8، سورۃ البقرہ، حصۃ التجوید، حروف لین کا بیان جو ہم نے منہاج قاعدے میں پڑھ چکے ہیں۔ حروف لین کون کون سے ہیں اور یہ کب حروف لین کہلائیں گے؟ حروف لین دو ہیں، واو اور یا۔ جب یہ دونوں ساکن ما قبل مفتوح ہوں گے تو ہم انہیں حروف لین کہیں گے۔ جیسے خوف میں واو حروف لین ہے، علیہم میں یہ حروف لین ہے کیونکہ دونوں ساکن ما قبل مفتوح ہے۔ حصۃ الترجمہ، اب ترجمے کا حصہ ہے اور وہ ترجمہ یہ ہے اس آیت مقدسہ کا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اس کا اصل متن ہوگا وا کا معنی اور، اذا کا معنی جب، اور قیلا کا معنی کہا گیا، لہم کا معنی ان کے، آمنو ایمان لاؤ، کما کا معنی جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس معنی دوسرے لوگ۔ عرفان القرآن میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئے ہیں، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم، قالو کا معنی ہے انہوں نے کہا، کا معنی کیا، نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما کا معنی جس طرح، آمنا ایمان لائے، السفہاء کا معنی بے وقوف، الا معنی خبردار، ان معنی بے شک، ہم معنی وہ سب۔ عرفان القرآن میں اس کا یوں ترجمہ کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ایمان لے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے ہیں؟ جان لو کہ بے شک وہ سب بے وقوف ہیں، در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف، در حقیقت وہ خود ہیں لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں۔ ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، ہم کا معنی وہی، السفہاء معنی بے وقوف، وا معنی اور، لیکن معنی لیکن، لا معنی نہیں، یعلمون معنی جانتے، جس کا پورا ابھی اپنے ترجمہ پڑھا، ریپیٹ میں صرف متن کا ترجمہ کر دیتے ہیں عرفان القرآن کا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی ایمان لے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لائے؟ جان لو کہ بے شک وہ سب بے وقوف، در حقیقت وہ خود ہیں لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا کیا ہے، علم نہیں۔ اب اس ترجمے میں جو الفاظ آئے ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کرنے کے ہیں، اور تفسیر میں جو مین پوائنٹ ہوں گے وہ یاد کرنے کے، ہر الفاظ وغیرہ یاد کرنے کے نہیں ہے، مگر دھیان پورا دینا ہے حصۃ التفسیر میں انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم حصۃ التفسیر پڑھ رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا الآخر الآیہ، یہاں منافقین کی ایک اور توجہ طلب نفسیاتی علامت بیان کی گئی ہے۔ دوسری پہلے بھی منافقوں کی علامتیں بیان کی گئی، اب اور ایک علامت منافقوں کی بیان ہو رہی ہے، اور وہ ہے اپنے سوا دوسروں مسلمانوں کو بے وقوف، کم فہم، کم عقل سمجھنا، بلکہ دوسروں کو اپنے نام نہاد عقل و دانش
اور فہم و فراست کے مقابلے میں اس قدر ہلکا تصور کرنا کہ ان کی ڈگر کو بے عقل اور گمراہی سے تعبیر کرنا. ہاں، یعنی یہ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ خود کو کچھ سمجھنا کہ میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. ہاں، دوسرے بے وقوف ہیں، دوسرے ناسمجھ ہیں، وغیرہ وغیرہ. ہاں، اب السفہاء کا معنی بیان کر رہے ہیں. السفہاء کا معنی، یہ صفیہ کی جمع ہے. ہاں، صفحہ ہو کہ اصل معنی خفت، کمزوری، ردی پن اور ہلکا پن کے ہیں. ہلکے اور کمزور جسم والے کو صفیح البدن، گٹیا کپڑے والے کو ثوب الصفیہ کہتے ہیں. چونکہ کم عقل انسان کا سب سے بڑا ہلکا پن ہے، اس لیے عام استعمال میں صفیہ کا معنی ہے بے وقوف اور کم عقل. کم عقل کیا جاتا ہے. یہ لغوی اعتبار سے اس کا السفہاء کا معنی بتایا گیا. مختصر اگر اس میں کیا یاد کرنے جیسا ہے تو پہلی بات میں یہ یاد کرنے جیسا تھا کہ منافقوں کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ خود کو عقل مند ہوشیار سمجھنا اور دوسروں کو بے وقوف اور ہلکا جاننا. اور پھر السفہاء کا لغوی اعتبار سے معنی بتایا گیا، اور وہ معنی کیا بتایا گیا کہ السفہاء معنی بے وقوف، کم عقل. اسی طرح عہد رسالت میں جب منافقوں سے یہ کہا جاتا کہ تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ اور اسلام کے خلاف خفیہ و سازشیں بند کر دو، تو وہ جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو بے وقوف اور کم عقل ہیں، جنہوں نے دل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے اور اسلام کی خاطر ہر طرح کی جانی و مالی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. اور یہ ایسے لوگوں کی آج بھی کمی نہیں ہے. قادری صاحب کہ اگر کوئی تحریک بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے اور اس میں کوئی ساتھ دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ان سے جڑنے والے ہیں تو آپ جڑو، آپ صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہیں. سب کو صحیح کرنے والے اور چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں. وہ اس طرح کے منافق لوگ ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں وہ صحیح ہیں وغیرہ وغیرہ. ہیں قادری صاحب؟ جی ہاں. کیا ہم بھی اب کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ان کی طرح بے وقوف ہو جائیں اور دنیاوی منافتوں کو نظر انداز کر دیں؟ ہاں، یہ کیا حق کی طرف نہ آنا اور دونوں کی طرف ہاتھ رکھنا، یعنی وہاں سے بھی ہم کو نفع ملے، وہاں سے بھی ہم کو نفع ملے، اس لیے دونوں پر ہاتھ رکھتے ہیں. منافق ایسے ہوتے ہیں. ہمیں کیا پڑی کہ ان بے وقوفوں کی طرح ہر قسم کی مخالفت مول لیتے پھریں، اپنے رشتہ داریاں اور دیرینہ دوستیاں اور پرانی سابقہ تعلقات بگاڑ لیں. پھر اسلام کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کے کہنے پر ہر قسم کی قربانیاں دیں، جنگوں میں حصہ لیں، دن کی مصروفیات، رات کے آرام و سکون کو قربان کریں، اپنی سرداریاں چھوڑیں اور ایک شخص کے حلقہ غلامی میں آ جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی ہے، اس کے پیچھے چلیں. ہم تو فلاں ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم تو ہوشیار ہیں، ہم تو ذات کے اعتبار سے بلند ہیں، عقل کے اعتبار سے بلند ہیں. تو یہ ایسی سوچ منافقوں کی علامتیں بتائی جا رہی ہے کہ ہم ہوشیار ہیں، ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں، ہم الگ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. منافقوں کی سوچ کیونکہ خالصتاً مادیت پرستی پر مبنی تھی. وہ ہر چیز کو دنیاوی سود و زیاں کے مزعومہ پیمانے پر رکھتے تھے. سابقہ آرام کی زندگی کو چھوڑ کر اس مسلسل انقلابی زندگی کو اپنا لینا انہیں اپنی نظر میں عقل مندی کا فیصلہ
دکھائی نہ دیتا تھا، اس لیے وہ سب مسلمانوں کو بیوقوف اور خود کو عقل مند تصور کرتے تھے۔ قرآن ان کے نام نہاد عقل مندی کو بے سمجھی اور کم فہمی سے تعبیر کر رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ اس قربانی کی زندگی میں سب سے بڑا مضمر ہے، بڑا نفع ہے۔ آخرت کا نفع تمام دنیاوی منافع سے، تمام نفعوں سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ وہ خود 4 روزہ زندگی کی ظاہری منفعت، نفع بخشی منفعت کو دیکھ کر اخروی زندگی کی ابدی، ہمیشہ رہنے والی ابدی اور دائمی منفعت، نفع کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ بے سمجھی اور بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ باری تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، سورہ نساء آیت نمبر کیا ہے؟ 77۔ فرما دیجئے دنیا کی ساری دولت اپنی حیثیت کے لحاظ سے قلیل ہے، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے آخرت بہترین دولت ہے۔ تفسیر منہاج القرآن۔ ماشاءاللہ اس پورے مفہوم سے ہم کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی تحریک کے ساتھ کسی دوسری نفع کو چھوڑ کر ایک کی طرف یعنی جڑے رہنا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے، اور سب پر ہاتھ رکھنا یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے۔ وہاں سے بھی نفع ہو، وہاں سے بھی نفع ہو، اس تحریک سے بھی نفع ہو، اس تحریک سے بھی نفع ہو، اس تحریک سے بھی نفع ہو، یہ عقل مندوں کی علامت اور نشانی اور ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ علامتیں منافقوں کی ہے۔ مندرجہ بالا آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار ہے۔ مندرجہ بالا آیت سے یہ بات بھی ہم کو ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو، کسی بھی صحابہ کرام کو ان کے شان میں شب و ستم کرنا، گالی گلوچ کرنا وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند نہیں ہے۔ صحابہ جاہل نہیں، بلکہ ان کو جاہل کہنے والے خود کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ یعنی دوسروں کو جاہل کرنے والے کیا ہیں؟ خود جاہل ہیں، اور اپنی جاہلیت کی انتہا پر ہیں، اور ان کا جال دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ منافقوں نے تو ایک بار صحابہ کرام کی جاہل کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقوں کو تو تواتر، ہمیشگی کے ساتھ، تواتر کے ساتھ جاہل کہا۔ جب تک قرآن پڑھا جائے گا یہ کہا جائے گا کہ منافق کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا، اب دوسری بات، کہ صحابہ پر سب و شتم کرنا، گالی گلوچ، سب و شتم کرنے والوں کا رد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، اس لیے اگر کوئی کس پر شب و ستم کر رہا ہے، کسی کو گالی گلوچ کر رہا ہے، اس کی دفاع میں آ جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ صحابہ کرام کا منافقین سے دفاع کرنا سنت کیا ہے؟ الہی ہے۔ دوسری بات سمجھ میں آئی۔ پہلی بات، جو بے وقوف کہتے ہیں وہ خود بے وقوف ہیں، اور بے وقوف کہنے والوں کا، یعنی جس کو کہا جاتا ہے اور وہ حقدار نہیں ہے بے وقوفوں کے، ان کی دفاع کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس آیت میں قرآن حکیم نے یہ خلاصے وار واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو گمراہ اور بے عقل تصور کرنا خود بے عقلی اور گمراہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ کیا؟ اکثریت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل اسلام کی اکثریت جماعت پر خدا کی حفاظت کا کیا ہے؟ ہاتھ رہتا ہے۔ منہاج السبیل میں پوری احادیث مقدسہ کا پورا باب ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے توسط سے امت کی خصائص میں سے ہے، خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پوری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ جیسے اپنے آپ کو مسلمان کرنا، دوسروں کو گمراہ کرنا، کہنا اور یہ بے وقوف ہے، وہ ہے وغیرہ، تو یہ کس پر اعتراف ہے؟ یعنی منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ ید اللہ علی الجماعہ من شذ الی النار۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، منہاج السبیل میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ ہونے دے گا۔ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟
حفاظت کا ہاتھ ہے، جو کوئی اس سے جدا ہوگا دوزخ میں جائے گا۔ قرآن مجید کی یہاں منافقین کی اقلتی گروہ کو کما آمن الناس کہہ کر اکثریتی طبقے کی راہ کو اپنانے کا استدلال اختیار کیا، جس پر ان کا استدلال یہ تھا کہ ہم کیسے ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جو عقل و شعور سے عاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان انداز فکر کو منافقت سے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنی رائے اور تحقیق کو اکثریتی رائے پر فائق سمجھنا اور مسلمانوں کی اکثریت کو گمراہ سمجھنا خود گمراہی اور بے عقلی ہے۔ جس میں زیادہ رائے ہوتی ہو اس کو اپنا لینا یہ مومنوں کی علامت ہے، اور اکثریت کو نظر انداز کر دینا اور خود کو عقل مند ہوشیار سمجھنا یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ گویا اس اصول کی بیان سے قرآن حکیم نے امت مسلمہ کے اندر نام نہاد اصلاح تجدید کے نام پر آئے دین پیدا ہونے والے چھوٹے چھوٹے فکری اور اعتقادی فتنوں کا سد باب کیا جا رہا ہے، جو ہمیشہ امت مسلمہ کی اکثریتی طبقے کو گمراہ، مشرک، بدعتی، بے وقوف قرار دیتے ہیں۔ تفسیر منہاج القرآن، اس سے یہ پورے باتوں سے یہ بات پتہ چلی کہ جس جماعت میں زیادہ آدمی ہوں، تو اس بات کو جس بات میں زیادہ آدمی ہوں یا جس جماعت میں زیادہ آدمی ہوں تو ان کو اپنا لینا چاہیے، اور دوسروں کو بے وقوف سمجھے یا بدعتی سمجھے یا مشرک سمجھے تو ایسوں سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔ جہاں اکثریت ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ ہاتھ ہے، مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہدایت پر ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ اور رسول کے احکام پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، نہیں تو قلیل کا بھی ایک پورا باب آیا ہے۔ جی، اس کے علاوہ اب ہے یہ مختصر تفسیر ہو گئی، اب حصۃ القواعد ہے۔ جی بیٹا، حصۃ القواعد، اب قواعد کا بیان ہے۔ ضمائر جس کو انگلش میں پروناؤنس کہتے ہیں، ضمائر کس کو بولتے ہیں؟ وہ اسم ہوتا ہے یہ بھی اسم کی اقسام میں سے ہیں کہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کے غائب، متکلم اور مخاطب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی غائب ہو تو یہ لفظ بولا جائے گا، یعنی ضمائر میں سے ایک ضمیر بولی جائے گی۔ متکلم ہو تو اس میں ایک ضمیر آئے گی۔ مخاطب ہو، خطاب کرنے والا، بیان کرنے والا، تو اس کے لیے ایک ضمیر بولی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہوا یعنی وہ، انت مانے تو، انا مانے میں، وغیرہ۔ ضمیر کی جمع ضمائر ہوتی ہے۔ ضمیر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ضمائر۔ یہ بھی سوال آ سکتے ہیں اور یہ خاص کر کے یاد کرنے ہوں گے، ضمائر کے بیان میں یہ سوال کے جواب میں سے آئے گا۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 2 قسمیں، ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ۔ 2 اقسام میں سے پہلی قسم ضمائر منفصلہ اور متصلہ۔ ضمائر منفصلہ کون ہے؟ ایسی ضمائر جو ہمیشہ دوسرے کلمات سے الگ استعمال ہوتی ہے اور مبتدا واقع ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ ہمیشہ جو کلمات ہوتے ہیں اس سے الگ استعمال ہوتی ہے اور شروع میں آتی ہے ابتدا، مبتدا شروع میں آتی ہے، واقع ہوتی ہے۔ جیسے ہم، وہ، انتم تم سب، نحن ہم سب۔ مکمل گردان یوں ہے، یہ پوری اس کی گردان جو ہے وہ یہ ہے۔ غائب مذکر کے لیے 3 آئے گی، مؤنث کے لیے 3 آئے گی، اور حاضر مذکر کے لیے 3 آئے گی، اور مؤنث کے لیے بھی حاضر 3 آئے گی، اور متکلم مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے 3 آئے گی۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو؟ کتنے ہوئی؟ 15 ضمائر ہوئی ہے یہ۔ تو 15 ویسے تو 14 ہے، سیگے انشاءاللہ تعالیٰ آگے پتہ چلے گا۔ اس میں ملانے کے لیے ڈبل بھی آ گئی ہوگی ایک کے شمار میں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی غائب مذکر یعنی آدمی اگر کوئی غائب ہوگا یا آدمی کی طرح کوئی الفاظ بولنے والا ہوتا ہے وہ غائب ہوگا تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ہوا۔
ایک آدمی کے لیے. اب دو کے لیے ہما، اور جمع کے لیے سب کے لیے ہم، اور مونس کے لیے ہیا، ہاں میل فیمیل، اور ہما دو کے لیے، اور ہن سب کے لیے. ہاں اور جیسے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کہتے ہیں، ہاں انہما، انہم. اب یعنی ہو ہے واو کو نکال دیں، اگر ایک ہوگا آدمی تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں واو کو نکال دو. ابھی اگر دو ہوتا ہے تو انہما. مرد ہوتا ہے ان کو بھی انہما کہتے ہیں، اور عورت ہوتا ہے اس کو بھی انہما کہتے ہیں. اور زیادہ مرد ہوتے ہیں انہم کہتے ہیں، اور زیادہ عورتیں ہوتی ہیں انہن کہتے ہیں. ہاں یہی الفاظ پہلے بھی سمجھایا تھا، قاعدے سے ہم سمجھ رہے پہلے سے، تختی یعنی پہلی اسلامیات سے سمجھ رہے ہیں. پھر حاضر مذکر کے لیے انتا، انتما، انتم. اب مونس کے لیے انتی آئے گا، انتی، اور ان دونوں میں ایک ہی آئے گا انتما. جیسے ان ہوما ہوما آیا اس طرح انتما انتما آئے گا. اور انتم مرد کے لیے ہے، اور انتن یہ عورتوں کے لیے جمع. اسی طرح متکلم کے لیے دو ہیں، مگر اس میں تین بتایا. اسی طرح جیسے وہ اگلی میں ایک ہی طرح کی ہے، جیسے انا ایک مرد اور ایک عورت کے لیے بھی بولتے ہیں. نحنو دو مرد کے لیے بھی وہی نحنو، اور سب مرد اور سب مرد مذکر مونس مذکر کے لیے یہی بولتے ہیں نحنو نحنو. یہ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. ہاں اس میں کوئی بھی ذہن میں بٹھانے جیسی بھی بات نہیں ہے الحمدللہ، اور یہ باتیں آپ کو ذہن میں آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ ہو تو نہ آئے تو ضرور بولیں اس ضمائر میں، تو ہم دعا کی طرف. جی بولو بیٹا. جی بیٹا ادھر کو پہلو جو کو ترے نا ہوا ہوما ہم. ہاں تو ہو ہکڑو، او بو، ہو مرے، او ہکڑی، او بو بائی ماڑو، او مرے، تو ہکڑو، ائیں بو ماڑو، ائیں مرے ماڑو، تو ہکڑی، تو بو بایوں، ان ائیں مرے بایوں. آؤں ہکڑو، اساں بو یا مرے، ان میں اساں بو مرے، مرد عورت وغیرہ وغیرہ. سمجھی گیا بیٹا؟ جی غائب اترے کوئی ہوا او او. ہاں اترے موجود نہ وے، او پریا وے ان کے چوجو او. ہاں او بو، او مرے. ہاں حاضر ہی بیٹا حاضر ہے ان کے یہ مرے غائب جیوں ہی، یعنی پریا وے ان جیوں ہی. غائب مذکر અને حاضر مذکر جیوں ہی. او، او بو، او مرے، او ہکڑی، او مرے، او بو અને او مرے. ائیں مرے یعنی یہ پہ حاضر جیوں ہی. ائیں تو ائیں بو અને ائیں مرے. تو مونس ای પણ حاضر لا کرے نے تو ائیں بو અને ائیں مرے. آؤں اساں بو અને اساں مرے وغیرہ وغیرہ. سمجھیا بیٹا؟ مرے کہ حصت دعا مسجد سے نکلتے وقت کی دعا. ہم مسجد میں جاتے وقت کی دعا پڑھے تھے. اللہ مفتح علینا حکمتک، اللہ مفتح علینا، اللہ مفتح ابواب رحمت کا. ہاں تو وہ دو جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہم. ایک جگہ مرد ہوتے ہیں وہ مسجد میں جائیں تب پڑھیں، اور عورتیں ہیں وہ گھر میں کوئی جگہ خاص بنا لے مسجد میں تو اس کی طرح وضو کر کے جائیں تب یہ پڑھیں. اور مرد اور اس میں اس جگہ کو چھوڑ کے جانے والی بہنیں ہوتی ہیں تو وہ یہ دعا پڑھیں. مرد مسجد سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھیں. کون سی دعا؟ اللہم انی اسألوک من فضلک و رحمتک. اللہم انی، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. یہ دعا